سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق جوگندر ناتھ منڈل بنگال کے دلت خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ 1904 میں کولکتہ میں پیدا ہوئے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور دلت کمیونٹی کے حقوق کے لیے لڑنا شروع کر دیا۔ دلت ہندوؤں کا چوتھا طبقہ ہے۔ یہ لوگ اچھوت کہلاتے ہیں۔ یہ ہندو معاشرے میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں۔ آج سے 70 سال قبل ان لوگوں کا کوئی انسانی حق حاصل نہیں تھا۔ ہندوستان کی تقسیم سے قبل ڈاکٹر امبیڈکر اور جوگندر ناتھ منڈل دلتوں کے دو بڑے لیڈر تھے۔ یہ اچھوتوں کے حقوق کے لیے سیاست میں آئے اور کمال کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جوگندر ناتھ منڈل سے بہت متاثر تھے۔ پاکستان سے قبل آل انڈیا مسلم لیگ نے بنگال میں 2 بار حکومت بنائی۔ خواجہ نظام الدین اور حسین شہید سہروردی ان حکومتوں کے سربراہ تھے۔ جوگندر ناتھ منڈل ان دونوں حکومتوں میں شامل رہے۔ انگریزوں نے 1946 کے الیکشنوں کے بعد بھارت اور پاکستان کے لیے 5 وزراء پر مشتمل 2 عبوری حکومتیں بنائیں۔ قائد اعظم نے جوگندر ناتھ منڈل کو پاکستان کی طرف سے کابینہ کا رکن نامزد کیا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا جب کسی قومی پارٹی نے کسی دلت کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا ہو۔ قائد اعظم کی فراق دلی پر اچھوتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیوانہ وار باہر نکلے اور قائد اعظم کی رہائشگاہ کی طرف چل پڑے۔ یہ لوگ چلتے چلتے ہزاروں کا مجمع بن گئے۔ یہ قائد اعظم کی رہائشگاہ پہنچے اور ہاتھ جوڑ کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ قائد اعظم صرف یہاں تک محدود نہ رہے بلکہ 10 اگست 1947 کو جب کراچی میں پاکستان کی پہلی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو قائد اعظم نے جوگندر ناتھ منڈل کو اس اسمبلی کا صدر نامزد کر دیا۔ خان لیاقت علی خان نے اسمبلی کے صدر کے لیے جوگندر ناتھ منڈل کا نام پیش کیا۔ خواجہ نظام الدین نے تائید کی اور اسمبلی نے منڈل کو بلا مقابلہ صدر منتخب کر لیا۔ یوں یہ پاکستان کے پہلے اسپیکر بن گئے۔ وہ اسمبلی 3 حوالوں سے اہم ترین تھی۔ پہلا حوالہ، اسمبلی نے جوگندر ناتھ منڈل کی سربراہی میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ملک کا گورنر جنرل اور لیاقت علی خان کو پہلا وزیر اعظم منتخب کیا۔ دوسرا حوالہ، پاکستان کا پرچم پہلی بار جوگندر ناتھ منڈل کی صدارت میں لہرایا گیا۔ پاکستان کو پاکستان ڈکلیئر کیا گیا اور ملک کے عوام کو مبارکباد کا پیغام دیا گیا۔ اور تیسرا حوالہ، پاکستان کے عوامی نمائندوں نے اس اسمبلی کو ملک کا پہلا آئین بنانے کا فریضہ سونپا اور یوں ہی وہ اسمبلی دستور ساز اسمبلی قرار پائی۔ یہ ٹاسک بھی اسمبلی کو جوگندر ناتھ منڈل کی صدارت میں سونپا گیا۔ محبت کا یہ سلسلہ یہاں تک نہ رہا بلکہ جب پاکستان کی پہلی کابینہ بنی تو قائد اعظم نے جوگندر ناتھ منڈل کو ملک کے پہلے وزیر قانون کا قلمدان سونپ دیا۔ منڈل کو کشمیر افیئرز کے پہلے اور کامن ویلتھ کے دوسرے وزیر کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے، آج کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پہلا قانون ایک ہندو وزیر نے بنایا تھا اور قوانین میں ترامیم کا پہلا ڈرافٹ بھی اسی ہندو دلت کے دستخطوں سے جاری ہوا تھا۔ کشمیر پر پہلی پریس کانفرنس، اقوام متحدہ میں کشمیر تنازع کا پہلا ڈرافٹ اور پاکستان کے دستور کے ابتدائی خاکے کا کریڈٹ بھی اسی ہندو دلت کو گیا اور یہ اعزاز سے قائد اعظم لیاقت علی خان اور خواجہ نظام الدین جیسے بانیان پاکستان نے دیا۔ لیکن 3 سال بعد کیا ہوا؟ اس جوگندر ناتھ منڈل نے 3 سال بعد وزارت سے استعفیٰ دیا، پاکستان کو خیرباد کہا، وہ ہندوستان گیا اور باقی زندگی گمنامی میں گزار دی۔ منڈل خاموشی سے 1968 میں انتقال کر گئے، لیکن ان کا استعفیٰ آج تک زندہ ہے۔ یہ استعفیٰ 25 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ انٹرنیٹ پر موجود ہے اور یہ اس پاکستان کا کتبہ ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا اور جس کی بنیادوں میں جوگندر ناتھ منڈل جیسے پاکستانیوں کا خون تھا۔ پاکستان کی پہلی اسمبلی کے 53 ارکان تھے، ان میں سے 13 غیر مسلم تھے۔ یہ لوگ شرح میں 25% بنتے تھے۔ گویا پاکستان بنانے والوں نے 25% غیر مسلموں کو مملکت خداداد کا حصہ تسلیم کیا تھا۔ پاکستان میں 1951 تک کل آبادی کا 24% غیر مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ ہم مسلمان ان برسوں میں پھیل کر
3.5 کروڑ سے 25 کروڑ ہو گئے، لیکن غیر مسلموں کی شرح 24% سے 5% پر آ گئی۔ ہمیں اس سوال کا جواب تلاش ضرور کرنا چاہیے۔ آپ المیہ ملاحظہ کیجئے، جیلم کے ایک ہندو سیاستدان لالا نارائن نے 1946 کا الیکشن لڑا، وہ جیت گئے۔ پاکستان بنا تو وہ بھارت نہیں گئے، وہ جیلم میں مقیم رہے۔ وہ بھی پاکستان کی پہلی اسمبلی کے رکن تھے۔ وہ قائد اعظم کو گورنر جنرل اور لیاقت علی خان کو وزیر اعظم منتخب کرنے والے ارکان میں شامل تھے، لیکن وہ بھی 3 برسوں میں اسمبلی کی نشستیں مستعفی ہوئے اور خاندان سمیت بھارت چلے گئے۔ وہ دلی میں آباد ہوئے۔ ان کا بیٹا اندرا کمار بڑا ہوا، سیاست میں آیا اور بھارت کا وزیر اعظم بن گیا۔ جی ہاں، لالا نارائن کے نام کے ساتھ گجرال آتا ہے اور ان کے صاحبزادے کا نام آئی کے گجرال تھا۔ آپ پاکستان میں اقلیتوں کی تاریخ نکال لیجئے، آپ کو ان میں لالا نارائن، گجرال اور جوگندر ناتھ منڈل جیسے ہزاروں لوگ ملیں گے۔ یہ لوگ پاکستان میں رہے اور یہ مرنے تک پاکستان میں رہنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے رویوں نے انہیں ملک سے مار بھگایا۔ یہ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے اور یہ بھارت، یورپ، کینیڈا اور افریقہ چلے گئے۔ کیونکہ ہم نے کبھی سوچا، آپ جب بھی سوچیں گے، آپ کو پاکستان میں بسنے والے غیر مسلم ہم مسلمانوں سے زیادہ پاکستانی محسوس ہوں گے۔ ہم ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، ہم مجبوری کے پاکستانی ہیں، جبکہ یہ لوگ اس ملک میں بائی چانس رہ رہے ہیں۔ پاکستانی ہندو کسی بھی وقت بھارت جا سکتا ہے، بھارت اسے چند ماہ میں شہریت دے دیتا ہے۔ سکھ بھی بھارتی پنجاب کا رخ کر سکتے ہیں، پارسیوں کے لیے پوری دنیا کھلی ہے، اور عیسائی کسی بھی کرسچن ایمبیسی سے ویزا لے کر یورپ کے کسی بھی ملک میں سیٹل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اس کے باوجود پاکستان میں آباد ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ہم سے بہتر پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا یہ ہم مسلمان پاکستانیوں سے زیادہ عزت کے حقدار نہیں ہیں؟ میری پاکستان کے تمام شہریوں سے درخواست ہے، آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی تقریر ضرور پڑھیں۔ یہ تقریر انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ یہ ڈیلی ڈان کے 12 اگست 1947 کے شمارے میں بھی آتی ہے، اور یہ تاریخ پاکستان کی نصف درجن کتابوں میں محفوظ ہے۔ قائد اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں فرما دیا تھا، آپ اب آزاد ہیں، اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں۔ اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، آپ کا کسی مذہب، ذات یا پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ وہ تقریر پڑھیں، آپ کے سارے طبق روشن ہو جائیں گے۔ آپ کو قائد اعظم کے پاکستان تک پہنچتے دیر نہیں لگے گی۔ لیکن آج کئی سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں اور قائد اعظم کا پاکستان کہاں ہے؟ کیا ہم نے ان سالوں میں ہندو پاکستانی، سکھ پاکستانی، عیسائی پارسی اور بدھ پاکستانی کو پاکستانی کا درجہ دیا؟ کیا ہم نے ان لوگوں کی ماؤں، بہنوں، بچیوں اور ان کی عبادت گاہ کو تحفظ دیا؟ ہمیں ماننا ہوگا، ہم آج تک خود اصلی مسلمان نہیں بن سکے، لیکن ہم نے غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بنانا اور ان کی عبادت گاہوں پر قبضہ کرنا اپنا فرض سمجھا۔ اور یہ آج کی صورتحال نہیں۔ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو زیارت بھجوانے کے فوراً بعد یہ کام شروع کر دیا تھا، ورنہ جوگندر ناتھ منڈل اور لالا نارائن گجرال جیسے لوگ پاکستان کیوں چھوڑتے؟ یہ اپنے بنائے پاکستان سے نقل مکانی کیوں کرتے؟ ہمیں اپنی غلطیاں ماننا ہوں گی، ہمیں ان غلطیوں کو سدھارنا بھی ہوگا۔ مذہب انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، ریاستوں کے لیے نہیں۔